حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے مقام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، کہنا سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، کہنا سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، کہنا سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، اب حقیقت تمام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے جو کفن، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے جو کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے جو کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا، دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا، ہو چکا انتظام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا، ہو چکا انتظام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، مجھ کو زیر زمین یار دفنا گئے، مجھ کو زیر زمین یار دفنا گئے، کس قدر شنگ دل ہو کے فرما گئے، مجھ کو زیر زمین یار دفنا گئے،
اس قدر سنگ دل ہو کے فرما گئے، دوستوں چین کی نیند سوتے رہو، دوستوں چین کی نیند سوتے رہو، بس یہی ہے مقام آخری، آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے پیام آخری، آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، ہماری پردہ نشین خواتین، بچیاں، مائیں اور بہنیں، آج الحمدللہ یہ 10ویں نشست ہے۔ سیرت طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات اور اس کا تاریخی پہلو آپ کے سامنے سلسلے وار ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کی مدنی زندگی کا تاریخی واقعہ اور تاریخی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مدنی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ اسلام کے احکامات نازل ہوئے، مسلمانوں کی تمام شعبۂ زندگی میں رہنمائی کی گئی اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات دی گئی۔ آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ مدنی ہی دور میں روزے کی فرضیت ہوئی، زکوٰۃ کی تفصیلات بتلائی گئیں، عیدین کی نماز کا حکم آیا، جمعہ کی ادائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی ہی دور میں فرمائی، جنازے کی نماز مسلمانوں کو بتلائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف بیویوں سے مختلف نکاح بھی عمل میں آئے۔ مدنی ہی دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، ان بیویوں کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ کل تک کے جو حالات آپ نے سنے اور سیرت کا جو تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اس میں سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا اہم واقعہ ہے جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اس سے پہلے بدر کے واقعات آپ کو سنائے گئے۔ جب 3 ہجری میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تو کفار کے حوصلے بہت بلند ہو گئے،
اور وہ بار بار مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ چنانچہ جب اس غزوے سے یعنی غزوہ احد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی واپسی ہوئی تو ابو سفیان اس وقت اپنی طرف سے کفار کی فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد کہنے لگے، افسوس، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے مسلمانوں کو نقصان یقیناً بہت پہنچایا، لیکن ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ان پر یکبارگی حملہ کر کے ان کی پوری طاقت کو پسپا کر دیتے اور ان کو تہو تیغ کر دیتے، تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے حالات جنگ کے پیدا ہی نہ ہوتے۔ اس لیے ہمیں دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ صفوان بن امیہ کفار کی طرف سے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسی غلطی کرنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ مسلمانوں نے نقصان اٹھایا ہے اور وہ شدید غصے میں ہیں۔ اور تو خزرج کے جو لوگ اس غزوے میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ بھی شریک ہو جائیں گے، اور ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے والے تم پر ٹوٹ پڑیں، تم تو مکے سے آئے ہو، وہ اپنے علاقے میں ہیں، تم پر ٹوٹ پڑے اور تم کو تہو تیغ کر دیں اور تم میں سے کوئی بھی آدمی واپس نہ جا سکے، اس لیے ایسی غلطی نہ کی جائے۔ لیکن ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ ابھی مسلمان زخم خوردہ تھے، انہوں نے اپنے زخموں کی مرہم پٹی بھی نہیں کی تھی کہ اگلے ہی روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کفار کے یہ عزائم ہیں، یہ منصوبے ہیں، تو ہم پر دوبارہ حملے کی ہمت کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر، عمر اور اجلہ صحابہ نے کہا کہ ہمیں ان کا فوراً جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ میرے ساتھ کل اس جنگ میں شریک تھے وہی لوگ دوبارہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نئے آدمی کو اپنی فوج میں نہیں شامل کیا، صرف حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں احد میں نہیں جا سکا تھا کیونکہ میرے باپ شریک جہاد تھے اور ہم بچوں کی گھر پہ حفاظت کر رہے تھے، اپنے بھائی بہنوں کی حفاظت کر رہے تھے، اس لیے میں نہیں جا سکا تھا، مجھے موقع دیا جائے۔ آپ نے صرف ان کو شامل کیا، باقی وہی صحابہ جو کل اس جنگ میں شریک تھے اور جو بالکل پست ہو گئے تھے، زخم خوردہ تھے، وہ سب تیار ہو گئے اور آپ نے ان کا پیچھا کیا۔ ادھر ابو سفیان کو اس کی اطلاع مل گئی کہ مسلمان نکل پڑے ہیں اور ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، مقام حمراء الاسد تک پہنچ چکے ہیں۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ میں نے تم سے یہ بات کہی تھی کہ تم اس طرح کے ارادے مت کرو، اور مسلمان تمہاری بات کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ چنانچہ ان پر دوسری طاری ہو گئی، ان کفار و مشرکین کے حوصلے پست ہوئے، ان میں گھبراہٹ طاری ہو گئی اور پتہ چلا کہ مسلمان اپنا ایک عظیم لشکر ہمارے تعاقب میں نکل پڑے ہیں، وہ لوگ بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 2-3 روز رکے رہے اور مسلمانوں نے تجارت کی، تجارت میں نفع ہوا اور اس کے بعد وہاں سے واپسی ہو گئی۔ جب ابو سفیان احد سے واپس جانے لگے، اب ان کا نام ہمیں ادب و احترام کے ساتھ لینا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہو گئے اور رضی اللہ عنہم ورضوان کا خطاب ان کو مل گیا۔ اب تو ہم ان کا نام ادب و احترام کے ساتھ لیں گے، لیکن جس وقت کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ کفر کے علم بردار تھے اور کفر کی قیادت کر رہے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال پھر ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا، ہم پھر تم سے مقابلے کے لیے کہ آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ کہہ دو انشاءاللہ پھر ہم تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال 5 ہجری میں 4 ہجری میں پھر آپ تیار ہوئے، اپنے صحابہ کا لشکر اور اپنے صحابہ کی فوج آپ نے لی۔ ادھر سے چونکہ ابو سفیان نے وعدہ کیا تھا اس لیے وہ بھی نکلنے پر مجبور ہو گیا اور ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کیونکہ مکے میں قحط سالی تھی اور پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں تھا اور جانوروں کے لیے چارہ تک میسر نہیں تھا۔
ابو سفیان نکلنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کو اس بات کی بھی شرم تھی کہ اگر ہم نہ جائیں گے تو مسلمان کہیں گے کہ یہ لوگ مکے والے ڈر گئے، اس لیے اپنی بہادری بھی دکھانی تھی اور ادھر اپنی کمزوری بھی سامنے تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو لگایا کہ جا کر مسلمانوں میں دہشت پھیلاؤ کہ کفار اپنا ایک بڑا لشکر لے کر، لشکر جرار لے کر احد کے مقام پر پہنچ رہے ہیں اور مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ مسلمان جو ضعیف تھے، کمزور تھے، اس بات کو سن کر ان میں دہشت پھیلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فتح کی خوشخبری دی۔ چنانچہ وقت مقررہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے صحابہ کو لے کر، اور اس مقررہ موقع پر اس مقررہ مقام تک آپ پہنچے۔ کفار نکلے تو ضرور، لیکن مقابلے کی ہمت نہ کر سکے، اور ابو سفیان نے ہمت نہ کی۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ ہم تمہیں منع کر رہے تھے، لیکن تم شیخی بگاڑ رہے تھے، دیکھو بالآخر تم مسلمانوں سے مقابلے کی ہمت نہ کر سکے، اور وہ سب واپس چلے گئے۔ اس موقع پر بھی جنگ نہیں ہوئی۔ صحابہ نے قریب کے بازاروں میں تجارت کی اور بڑا نفع حاصل کیا۔ آپ وہاں کئی دن رکے رہے، صحابہ تجارت کرتے رہے اور نفع کماتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس موقع پر ہمیں دوگنا نفع ہوا، 1 دینار کے بدلے 1 دینار پورا کا پورا نفع ہو گیا، اور ہم نے خوب مال کثیر حاصل کیا۔ کفار ڈر کر اور مسلمانوں سے مروب ہو کر بھاگ گئے۔ یہ سب 4 ہجری کے واقعات ہیں۔ 4 ہجری کے آخر میں یا 5 ہجری کے شروع میں غزوہ بنی المصطلق پیش آیا۔ یہ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے خلاف فوجیں تیار کر رہے تھے، حملے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور ان کا سردار حارث بن فرار مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت یکجا کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ ہمارے خلاف فوج تیار ہو رہی ہے، اور حارث بن فرار ہمارے خلاف اپنی فوجیں تیار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر اس مقام تک پہنچے۔ آمنے سامنے فوجیں تیار ہو گئی، اور آپ نے اعلان کروایا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں نے تیر اندازی کی، اور یہاں تک کہ وہ سب بھاگے اور ان کے لوگ گرفتار کیے گئے۔ حارث بن فرار کی بیٹی حضرت جویریہ، جن کو اب رضی اللہ عنہا کہنا پڑتا ہے، اور وہ ام المؤمنین کے شرف سے حاصل ہوئی، وہ بھی گرفتار ہوئے۔ وہاں کے لوگ، بہت سے لوگ، 700-800 لوگ وہاں کے اس قبیلے کے گرفتار ہو کر آئے۔ ان کی عورتیں، ان کے نوجوان، ان کے بوڑھے سب غلام بنا کر لائے گئے، اور ان کا جو مال و زر تھا، ان کے جو اسلحے تھے، وہ سب مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لیے، وہ سب مدینے میں لائے گئے۔ حضرت جویریہ، ایک بات اس واقعے کی صرف سناتا ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ کے روب و جلال کو دیکھ کر بہت زیادہ مروب ہوئی، اور اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئی، اور خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں، اور ہمیں ایک صحابی کے حصے میں دیا گیا ہے، اور ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں ان سے آزادی دلوائیں، ہمیں مکاتب بنا دیں، اور مکاتبت کی جو رقم ہے اس رقم کے ادا کرنے میں ہماری مدد فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہاری مدد بھی کریں گے، اور اس سے زیادہ بہتر سلوک ہم تمہارے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور مزید بہتر سلوک کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ہم تمہیں آزاد کرا کر اپنی زوجیت میں داخل کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدل کتابت ادا کروایا، اور اس کو بعد ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ انتہائی حسین و جمیل وہ خاتون تھی۔ جب صحابہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ بنی المصطلق سے گرفتار ہو کر آئی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہو گئی ہیں، ام المؤمنین کا لقب ان کو حاصل ہو گیا ہے، تو صحابہ کو اب یہ بات خراب معلوم ہوئی،
اور صحابہ کو شرم آئی کہ جس خاندان کی عورت ہمارے نبی کے خاندان ہماری نبی کی زوجیت میں ہو اور جس خاندان کی عورت ام المؤمنین کے لقب سے سرفراز ہوئی ہو اس خاندان کے مرد و عورت ہمارے ہاں غلام و باندی بنا کر رکھے جائے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ چنانچہ جتنے بھی لوگ تھے حضرت جویریہ کے خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے، ان کے قبیلے کے جتنے بھی لوگ تھے 700-800 لوگ، سب کو صحابہ نے آزاد کر دیا اور سب کو اپنی غلامی سے چھٹی دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ انتہائی شیریں زبان فصیح و بلیغ خاتون تھی اور ان سے زیادہ خیر و برکت والی خاتون ہم نے نہیں دیکھا۔ ان کی زوجیت کی، ان کے نکاح کی برکت سے ان کے قبیلے کے 700-800 لوگ جو غلام و باندی بنے ہوئے تھے ان سب کو صحابہ نے آزاد کر دیا اور انہی کے صدقے میں سب کو آزادی مل گئی۔ اسی موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا، جب غزوہ بنی المصطلق کا واقعہ پیش آیا تھا اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنی ازواج میں سے کسی کو لے جاتے تھے اور کیا کہتے ہیں اس میں پرچی نکالی جاتی اور اس میں جس کا نام نکل آتا وہ جاتا، قرعہ نکالا جاتا اور قرعہ میں جس بیوی کا نام نکل آتا وہ آپ کے ساتھ جاتی تھی۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے، کچھ تعاون کرنے کے لیے خواتین اس زمانے میں جایا کرتی تھیں۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی۔ وہ فرماتی ہیں مدینے کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور صبح کے وقت آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ مدینے میں جب بھی داخل ہوتے تھے دن کے اجالے میں، اگر آپ مدینے کے قریب پہنچ گئے ہیں اور ابھی رات ہے تو مدینے سے پہلے ہی آپ قیام فرما لیتے تھے۔ رات گزارنے کے بعد جب اجالا ہو جاتا تھا اور آپ کے حالات میں یہ بات لکھی ہے عموماً جب بھی مدینے میں آپ داخل ہوتے تھے چاشت کا وقت ہوتا تھا۔ صبح کے اندھیرے میں آپ اپنے گھروں میں واپس نہیں آتے تھے بلکہ جب اجالا ہو جاتا تھا اس وقت آپ اپنے گھروں میں داخل ہوتے تھے اور اس بات کا خیال رہتا تھا کہ لوگ اگر ہم اندھیرے میں اور بالکل الگ صبح اپنے گھروں میں داخل ہوں گے تو گھر کے بیوی بچوں کو، عورتوں اور خواتین کو تکلیف ہوگی، وہ اٹھیں گی، دروازہ کھولیں گی، کھانے پینے کا انتظام کریں گی۔ اس لیے آپ کا اکثر و بیشتر معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی غزوے سے واپس ہوتے، کہیں سے واپس ہوتے تو مدینے میں اس وقت داخل ہوتے تھے جبکہ اجالا ہو چکا ہوتا تھا۔ تو اگر آپ مدینے کے قریب پہنچ جاتے تھے اور صبح کا اندھیرا ہوتا تھا تو آپ رک جاتے تھے۔ چنانچہ اس غزوے سے واپسی کے موقع پر مدینے کے قریب آپ نے پڑاؤ کیا اور الصباح ابھی اجالا نہیں ہوا تھا کہ وہاں سے آپ نے کوچ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی اور پردے کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں اور عورتیں جب ساتھ میں رہتی تھی تو اونٹوں پر ہودج رکھ دیا جاتا تھا، اسی میں عورتیں رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھی اور اب مسلمانوں میں سے جس کو ذمہ داری ملی رہی ہوگی ان کے اونٹ کے چلانے کی وہ آئے، انہوں نے اس اونٹ پر ہودج رکھا، تھوڑی دیر کے بعد آئے چونکہ اس ہودج کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ وہ فرماتی اس زمانے میں غربت عام تھی، عورتیں بالکل کمزور دبلی پتلی ہوا کرتی تھی، اس لیے کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہوا، اب وہ تو ویسے بھی کم عمر تھی، کسی کو خیال بھی نہیں ہوا کہ عائشہ اس کے اندر بیٹھی ہیں کہ نہیں بیٹھی ہیں۔ وہ قضائے حاجت سے واپس آئی، جب گلے پر اپنا ہار پڑا تو دیکھا ہار غائب ہے، ایک ہار پہنے ہوئی تھی۔ وہاں سے جب واپس آئی تو ہار نہیں پایا، اس ہار کو تلاش کے لیے اسی جگہ پر گئی جہاں پر قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، وہاں پر ہار کو تلاش کیا اور اس کے بعد جب واپس آئیں تو قافلہ کوچ کر چکا تھا، روانہ ہو چکا۔ ان کا وہ ہودج اونٹ پر رکھا گیا، لوگوں نے سمجھا کہ اس کے اندر بیٹھی ہیں اور اونٹ روانہ ہو گیا، پورا قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں وہاں پر پہنچی تو کوئی نہیں تھا، میں اپنی چادر، صبح کا وقت ہو رہا تھا، ہلکی ٹھنڈک ہو رہی تھی، کہتی میں اپنی چادر اوڑھ کر سمٹ کر وہیں پر لیٹ گئی یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ رکھا تھا کہ تمہیں بعد میں آنا ہے،
تاکہ اگر قافلے میں سے کسی کا کوئی سامان چھوٹ جائے، کوئی اور بات ہو جائے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تم روانہ ہونا۔ یہ ایک دستور تھا کہ قافلے جب روانہ ہونے لگتے تھے تو حضور اپنے پیچھے کسی کو چھوڑ دیتے تھے کہ تمہیں بعد میں آنا ہے، ذرا معائنہ کر لینا قافلہ جہاں پر رکا ہوا تھا کسی کی کوئی ضروری چیز تو نہیں چھوٹ گئی، کوئی سامان تو نہیں چھوٹ گیا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جب قریب آئے تو دیکھا کوئی لیٹا ہوا ہے، تو انہوں نے سمجھا کوئی مرد ہے چھوٹ گیا ہے، اب وہ اپنی چادر اوڑھے ہوئے لیٹی تھی۔ انہوں نے آواز دی بھی چلو قافلہ روانہ ہو گیا، تم یہاں ابھی تک کیا کر رہے ہو؟ اب ان کی آنکھ کھلی جب انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا، چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے، اس لیے پہچان لیا فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، کہا تم یہی ہو، تم کیوں نہیں گئی؟ فوراً اپنا اونٹ لا کر حاضر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہوئے اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے 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 آگے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جبکہ دوپہر کا وقت ہو رہا۔ اس واقعے کو دشمنان اسلام نے، منافقین مدینہ نے اور دشمن رسول نے، دشمن عائشہ نے غنیمت جانا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک زبردست پروپیگنڈا، ان کی عزت پر حملہ کیا گیا، ان کی پاک دامنی اور ان کی عفت کو داغدار کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ منافقوں نے بھرپور حصہ لیا اور اس پروپیگنڈے میں بہت سے سادہ لو مسلمان بھی شامل ہوئے، بہت سے سادہ لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پریشانی کے عالم میں ہیں، مدینے میں ہر جگہ ہر گھر پر، ہر سڑک پر، ہر موڑ پر اسی کا چرچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ، بہت پریشان، اور یہ بات حضرت عائشہ چونکہ کم سن تھی اور خالی الذہن تھی، ان کو کوئی بات معلوم نہیں تھی کہ پھر کیا بات ہے، کسی نے ان سے ذکر بھی نہیں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو اور آپ کی توجہ کو بدلا ہوا دیکھ رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹی ہوئی ہے، اس طرح حالت نہیں ہے جو پہلے رہا کرتی تھی، اس طرح تعلقات نہیں ہیں، چنانچہ محسوس کر رہی تھی لیکن پوچھ بھی نہیں رہی تھی۔ بہرحال بعد میں ان کو اس بات کی اطلاع ملی، انتہائی رنجیدہ خاطر ہوئی، بہت روئی، اس قدر روئی کہ ان کے والدین کو یہ خدشہ ہو گیا کہیں عائشہ ختم نہ ہو جائے۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئی اور روتی رہی اور اسی اثنا میں وحی الہی کا نزول بھی رک گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ محسوس ہوا کہ وحی بھی نہیں آ رہی ہے، کئی روز ہو گیا وحی بھی نہیں آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے کچھ معاملہ بھی واضح نہیں کیا جا رہا ہے، اور آپ صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے یہ بات پوچھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عفیف، پاک دامن، پاک مطہر بنایا ہے، ہمیں اس بات کی قطعاً امید نہیں ہے، توقع نہیں ہے کہ کوئی غلط عورت آپ کے نکاح میں جائے گی، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ صرف 100% منافقوں کی چال ہے، ان کی سازش ہے۔ انہوں نے برجستہ یہ بات کہی کہ عائشہ کے سلسلے میں ہم کوئی بات نہیں سوچ سکتے، اس لیے کہ نبی کی حفاظت اللہ تعالیٰ جس طرح کرتا ہے اس کے گھرانے کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تفصیلات میں آپ کو کئی روز کے بعد وحی الہی کا نزول ہوا اور حضرت عائشہ کی حالت بالکل دیگر گوں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر پر موجود ہیں، اچانک آپ پر وحی کے آثار طاری ہوئے اور آپ کو چادر اڑھا دی گئی، اور اس کے بعد جب آپ نے وحی الہی کا نزول ختم ہوا اور آپ جب اٹھے تو آپ نے فرمایا عائشہ بشارت، اللہ رب العزت نے 10 آیتیں سورہ نور کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت، ان کی پاک دامنی کے سلسلے میں نازل فرمائی، اور جن مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا ان کو کوڑے لگوائے گئے، کیونکہ ایک پاک دامن اور عفیف عورت پر تہمت لگائی جا رہی تھی، ان کو کوڑے لگے، اور عام مسلمانوں کو رب العزت کی طرف سے عتاب ہوا کہ تم نے سنتے ہی یہ بات کیوں نہ کہی، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ، تم نے سنتے ہی یہ بات کیوں نہ کہہ دی کہ یہ بہتان عظیم ہے، تم نے اپنے دل میں یہ خیال کیوں پیدا کیا، تم یہ سوچنے پر کیوں مجبور ہوئے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ خیال ہی تمہارے دل میں کیوں آیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی، شدید ناراضگی ظاہر فرمائی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیونکہ میں پاک دامن تھی اور مجھے اپنے اللہ سے یہ امید تھی کہ ایک نہ ایک دن ضرور میری پاک دامنی ظاہر کر دی جائے گی،
لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ رب العزت میری پاک دامنی کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائے گا جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر بہت ہی رحم کیا اور میری برات و پاک دامنی قرآن میں نازل ہوئی. یہ واقعہ بھی 4 ہجری کے آخر میں یا 5 ہجری کے شروع میں پیش آیا. اور بھی واقعات ہیں لیکن میں بات کو اپنی سمیٹ رہا ہوں. اہم سیرت کے واقعات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اسی اثنا میں بہت سے قبیلوں نے مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کیا. اپنے کو مسلمان ظاہر کیا اور مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا. ازد اور قارہ 2 قبیلے ہیں. ان 2 قبیلوں کے 7 لوگ اس مدینے میں آئے اور آ کر اپنے اسلام کو ظاہر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر کیا. مدینے میں رہتے رہے اور جب جانے لگے اسی درمیان کچھ صحابہ سے انہوں نے دوستی کر لی اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ چلیے, مجھے تعلیم و تربیت کریے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہم قبیلہ ازد و قارہ کے لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہماری تعلیم و تربیت کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے منتخب لوگوں کو اور قابل اور بڑے جید لوگوں کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا. اس میں حضرت خبیب بن عدی ہیں, اس میں حضرت زید بن دسنہ ہیں, عاصم ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. اصل میں واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ احد کے موقع پر حضرت خبیب بن عدی نے کفار کے لوگوں کو مارا تھا اور حضرت عاصم نے بھی مارا تھا. ان کے گھرانے کے لوگوں نے یہ قسمیں کھائی تھیں کہ جب تک ہم ان کو قتل نہ کر دیں گے, جب تک ہم ان کی کھوپڑیوں میں شراب نہ پی لیں گے, اس وقت تک اپنے بال میں کنگھی نہ کریں گے, اپنے بال میں تیل نہ لگائیں گے. چنانچہ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو ان کو پکڑ کر لائے اور جو ان کا سر ہمیں لا کر دے اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. چنانچہ قبیلہ ازد و قارہ کے لوگ, ان لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کو لالچ آ گئی اور ان مسلمانوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. چنانچہ دھوکے سے یہ اپنے ساتھ ان کو لے گئے اور آگے چل کر دھوکہ کیا اور ان سب لوگوں کو گرفتار کر دیا. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے سب پہاڑ پر چڑھ گئے یہ لوگ اور کفار نے کہا کہ نیچے اتر آؤ, ہمارے امان میں آ جاؤ, ہم تم کو چھوڑ دیں گے, تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں گے. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کافروں کے امان میں نہیں آ سکتے, ہم کافروں کے امان میں نہیں آ سکتے. چنانچہ مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. ان کو یہ بات معلوم تھی کہ کفار مکہ کی ایک عورت نے یہ قسم کھائی ہے کہ عاصم کی کھوپڑی میں ہم شراب پئیں گے, اس لیے انہوں نے اپنی شہادت کے وقت یہ دعا کی, اے اللہ میری نعش کی حفاظت فرما, ہماری نعش کی حفاظت فرما, ایسا نہ ہو کہ ہماری نعش کی بے حرمتی کی جائے. چنانچہ جب کفار نے ان کا سر قلم کرنا چاہا تو زنبور اور شہد کی مکھیوں کا ایک جم غفیر آ گیا اور وہ ان کی حفاظت پر رکھ گئے. جو لوگ قریب آتے وہ مکھیاں ان کو کاٹتی, یہاں تک کہ ایسا شدید حملہ کرتی وہ لوگ اس میں مر جاتے. یہاں تک کہ لوگوں نے رات کا انتظار کیا. اللہ رب العزت نے رات کے وقت شدید بارش کی اور ایک سیل رواں آیا جو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی نعش کو بہا کر لے گیا اور کفار اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوئے. باقی اور ان کے ساتھی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے. حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو کفار نے گرفتار کر لیا. وہ ان کے چکر میں آ گئے. ان سے بھی کہا کہ اتر آؤ, ہم تم کو اپنا امان دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی اترے ان کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے گئے اور چونکہ زمانہ حرمت والے مہینوں کا تھا اس لیے ان دونوں حضرات کو الگ الگ کوٹریوں میں قید کر دیا گیا. جب وہ زمانہ ختم ہوا, حرمت والے مہینوں کا زمانہ ختم ہوا, تو کفار مکہ نے مقام تنعیم پر ایک پیڑ پر لکڑی باندھی اور ان کی سولی کا انتظام کیا, ان کو پھانسی دی جائے. اور جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھی ان کو خریدا کہ ہم ان کو قتل کریں گے. چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مقام تنعیم پر لا کر اس لکڑی میں لٹکایا گیا. اور ابو سفیان نے کہا, تماشائی سب کھڑے ہوئے ہیں, تماشائی سب کھڑے ہوئے ہیں, ابو سفیان بھی ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں خبیب یہ بتاؤ اگر تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کھڑا کر دیا جائے تو کیسا محسوس کرتے ہو؟ تاکہ ارے ہم تو خدا کی قسم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ایک کانٹا چبھ جائے اور ہم اپنے گھروں میں ہیں. لوگوں نے کہا کہ تم اسلام کا انکار کر سکتے ہو؟ کہا کہ ہرگز نہیں,
تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر سکتے ہو؟ کہا کہ ہرگز نہیں، کہا کہ اس کے بدلے تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کہا کہ قتل ہونا تو بہت آسان ہے، قتل ہونا تو بہت آسان ہے۔ اس کے بعد جب ان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو انہوں نے کفار سے کہا کہ 2 رکعت نماز کا موقع دو، صرف 2 رکعت نماز۔ چنانچہ 2 رکعت نماز انہوں نے ادا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے خبیب بن عدی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے موت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت جاری کی، پہلے وہ صحابی۔ اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اگر تم لوگوں کی طرف سے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم یہ کہو گے کہ موت کی ڈر سے نماز طویل کر رہا ہے تو میں اپنے سجدے کو بہت طویل کر دیتا، لیکن میں نے جلدی سلام پھیر دیا تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا اور کفار مکہ نے دھیرے دھیرے نیزے مارنے شروع کیے، یہاں تک کہ ان پر نیزے مارے جاتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جب ان پر نیزے مارے جانے لگے تو انہوں نے اس وقت اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، اے اللہ اس وقت میرے سامنے کوئی موجود نہیں ہے، صرف دشمنان اسلام موجود ہیں، تو میرا سلام میرے نبی کو پہنچا دے، چنانچہ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، فوراً آپ پر وحی کے آثار طاری ہوئے اور آپ نے فرمایا وعلیک السلام یا خبیب، اور آپ نے فرمایا جبریل حاضر ہوئے اور خبیب کا سلام پہنچایا، اور کفار مکہ نے حضرت خبیب کو شہید کر دیا۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کی نعش کو کفار لٹکائے رہے تاکہ آنے جانے والے لوگ دیکھیں اور پورے عرب میں اس کی تشہیر ہو کہ کفار نے مسلمانوں کے ایک آدمی کو پھانسی دے دی۔ 40 دن تک اسی طرح ان کی نعش لٹکی رہی اور ان کی نعش سے خون ٹپکتا رہا اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ میرے صحابی کی اس طرح توہین کی جا رہی ہے کہ ان کی نعش مبارک کو کفار نے لٹکا رکھا ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ میں سے لوگوں سے فرمایا کون ہے جو خبیب بن عدی کی نعش کو لے کر آئے جس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہوگی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام اور اسود بن عبد المطلب یہ 2 لوگ تیار ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کام کو انجام دے سکتا ہوں۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، رات بھر سفر کرتے، دن بھر چھپ جاتے، یہاں تک کہ مقام تنعیم پر پہنچے۔ رات کے وقت دیکھا کہ حضرت خبیب کی نعش لٹکی ہوئی ہے اور اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ 40 دن گزر گئے ہیں لیکن نعش پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے، لگ رہا ہے کہ ابھی شہید کیے گئے ہیں۔ چپکے سے ان کی نعش کو اتارا، اپنے گھوڑے پر سوار کیا، ان کے ارد گرد 40 لوگوں کا محاصرہ ہے، 40 لوگ پہرا دے رہے ہیں، کوئی ان کی نعش کو لے کر بھاگنے نہ پائے۔ حضرت زبیر ابن عبد المطلب نے، زبیر ابن عوام نے ان کی نعش کو اپنے گھوڑے پر لیا اور دونوں لوگ لے کر آگے بڑھے۔ ادھر کفار کو خبر ہو گئی، سب جگ گئے اور قریش کو اطلاع دی، لوگ ان کے تعاقب میں دوڑے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی نعش کو زمین پر رکھا گیا، جیسے ہی ان لوگوں نے زمین پر ان کی نعش کو رکھا، زمین پھٹی اور ان کی نعش زمین کے اندر داخل ہو گئی۔ اسی لیے ان کا لقب ہے بلیع الارض، بلیع الارض، یعنی زمین نے ان کو ہضم کر لیا، کفار ان کی نعش کو نہیں پا سکے۔ اور اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام اور اسود بن مطلب کفار کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تمہیں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم شیر ہیں خدا کے، اگر تمہاری طرف رخ کر لیں گے تو تم میں سے کوئی نہ بچے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور ہمیں بھی اپنے راستے کی طرف جانے دو۔ ان پر رعب طاری ہوا اور اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام اور اسود بن عبد المطلب یہ دونوں لوگ واپس ہوئے۔ یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ اہم واقعات کچھ آپ کو سنا رہا ہوں، درمیان میں اور بہت سی باتیں ہیں جن کو ذکر کروں گا تو بات بہت طویل ہو جائے۔ 4 ہجری میں، 4 ہجری کے آخر میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا جو اسلام کی تاریخ میں اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعات میں سے۔ کفار مکہ نے اپنے ارد گرد کے تمام قبائل کو متحد کر لیا اور ادھر مدینے کے یہودی کچھ قبائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر کر دیا تھا۔ ان لوگوں کو بڑا
افسوس تھا کہ ہماری بڑی بے حرمتی کی گئی ہے۔ قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر، یہ سب وہ قبیلے تھے جو مدینے سے باہر کر دیے گئے تھے اور ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ کعب بن اشرف انہی قبیلوں کا ایک سردار تھا۔ وہ مکہ گیا اور ابو سفیان سے ملا، ابو سفیان سے جا کر مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کہ تم اپنا لشکر لے کر آؤ، اپنی فوج لے کر آؤ، میں تمہاری ہر طرح مدد کروں گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کا معاہدہ تھا۔ ابو سفیان نے ان لوگوں سے کہا، کعب بن اشرف سے کہا، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے کہ ہمارا طریقہ بہتر ہے؟ تو باوجود کہ وہ جان رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، ان پر نازل ہونے والی کتاب برحق ہے، اس کے باوجود اپنے مفاد میں وہ اتنا اندھا ہو گیا تھا، اس نے کہا نہیں، تمہارا ہی طریقہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ بہرحال کرتے کراتے عرب کے تمام قبائل مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے اور ایک بڑا لشکر جرار جس کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ مسلمانوں کو اس کی اطلاع ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان مشورہ ہوا کس طرح اپنا دفاع کیا جائے، اس لیے کہ مدینے سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کوئی آسان بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طلب کیا، مشورہ ہوا کہ کس طرح اپنا دفاع کیا جائے۔ وہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ مقابلہ کیا، اپنا بچاؤ کس طرح کیا جائے، اس لیے کہ یہود کے تمام قبائل مسلمانوں کے خلاف تھے۔ قبیلہ بنو قریظہ جو تھا وہ ابھی مسلمانوں کا حلیف تھا، مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا۔ یہ سب وہاں سے چل پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مشورے میں ایک بات یہ آئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جو عجم کے رہنے والے ہیں، جو ایران سے آئے تھے، ہوتے ہواتے، اور ایران کا جو طریقہ جنگ ہے وہ یہ ہے، اور عجم کا طریقہ جنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اپنا دفاع مشکل ہو جاتا ہے تو دشمن سے بچاؤ کے لیے خندقیں کھود دی جاتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عجم میں یہ طریقہ رائج ہے کہ جب دشمن بہت قوی ہوتا ہے اور اس سے اپنا دفاع، اپنا ڈیفنس نہیں ہو پاتا تو ہم راستوں میں خندقیں کھود دیا کرتے ہیں۔ صحابہ نے اور آپ نے اس مشورے کو پسند فرمایا، تاکہ ہاں صحیح کہتے ہیں، مدینے سے باہر نکل کر آپ بھی حج کرنے جاتے ہیں، اب تو سب پہلے خندقیں تھیں، اب تو سب پڑ گئی ہیں، وہاں پر مسجدیں بنا دی گئی ہیں، ابھی بھی وہ مقام موجود ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے ذرا باہر نکل کر خندق کھدوائی تھی۔ 3 میل کی دوری میں وہ خندق کھودی گئی تھی۔ 1500 صحابہ کرام اس خندق کو کھود رہے تھے۔ 1 ہفتے کا وقت تھا مسلمانوں کے پاس اور جان طول محنت ہو رہی تھی، رات و دن کام ہو رہا تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کے کھودنے میں مصروف تھے۔ 3 گز چوڑی اور 3 گز گہری اور 3 میل لمبی یہ خندق کھودنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اس کو بانٹ دیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی اس میں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر نبی کے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے، اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا چونکہ زمین بالکل پتھریلی تھی، اس کا کھودنا کوئی آسان بات تھی نہیں، جانطور محنت ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ایک ایسی چٹان آ گئی جس کے کاٹنے سے سارے لوگ عاجز رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے کسی سے صحابی سے کدال لی اور اس پر ایک کدال ماری، اس میں سے چنگاری نکلی، چمک پیدا ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، شام فتح ہو گیا۔ دوسری آپ نے کدال ماری، پھر اس میں سے چمک نکلی، آپ نے فرمایا یمن فتح ہو گیا۔ اس طرح 2-3 ضرب آپ نے ماری، جس کی وجہ سے وہ چٹان بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی اور کام پھر شروع ہو گیا۔ صحابہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کھانا پینا میسر نہیں تھا، بیوی بچوں کی حفاظت کا بھی مسئلہ تھا، گھروں کی حفاظت کا بھی مسئلہ تھا، اپنی بھی جان کی حفاظت کا مسئلہ تھا، اس لیے کہ دشمن ایک لشکر جرار لے کر مدینے پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی شدت ہم سے دیکھی نہیں گئی، آپ پریشان ہیں، آپ 2 پتھر اپنے شکم مبارک پر باندھے ہوئے ہیں۔ میں گھر گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کچھ کھانے کا انتظام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے، تو بیوی نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، بس یہی انتظام ہے، حضور کو ساتھ لے آئیے گا اور
ایک دو صحابہ کو ساتھ میں لے آئیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصروف کار ہیں، کام میں مصروف ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور کان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر تشریف کے چلیے کچھ کھانا کھا لیجیے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، کہا کیا کھانا انتظام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اپنے ساتھ جن کو سمجھیے 2-4 لوگوں کو اور لے لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا مسلمانوں جابر بن عبداللہ کے گھر دعوت ہے، چلو سب لوگ کھانا کھائیں۔ وہ خود روایت کرتے ہیں خدا کی قسم 1500 صحابہ اس وقت موجود تھے اور میرے گھر میں تھوڑا سا گوشت، تھوڑا سا سالن اور تھوڑی سی روٹی۔ ان کے تو ہوش اڑ گئے، اب کیا ہوگا؟ یہ تو پورا مجمع ہی چل پڑا، سب بھوکے تھے، سب کو تقاضا تھا۔ چنانچہ آپ گھر میں تشریف لے گئے اور آٹے میں اپنا لعاب دہن لگایا، اپنا تھوک لگایا اور خود ہانڈی سے سالن نکالنے لگے۔ فرمایا ہانڈی کا ڈھکن کھولا نہ جائے اور روٹیاں بنائی جائیں۔ چنانچہ لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، یہاں تک کہ پورا مجمع سیراب ہو گیا، پورا مجمع سکم شیر ہو گیا۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم نہ آٹا کم ہوا نہ سالن کم ہوا۔ یہ معجزہ نبی کا اس موقع پر ظاہر ہوا۔ 6 دن میں مسلمانوں نے اپنا کام مکمل کیا۔ 7ویں دن کفار کا لشکر آ گیا۔ جب انہوں نے خندق دیکھی تو ان کے ہوش اڑ گئے، یہ کیا؟ اس میں سے گھوڑے بھی نہیں پار ہو سکتے اور مسلمان خندق کے اس پار موجود ہیں، ادھر سے وہ لوگ موجود ہیں، تیر چل رہے ہیں اور پتھر چل رہے ہیں، لیکن کفار کا لشکر اندر داخل نہیں ہو رہا۔ تقریباً 1 مہینے تک مدینے کا محاصرہ رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن میں اس طرح ذکر کیا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ مسلمانوں کا حال خوف و دہشت سے یہ تھا کہ دل کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ خوف و دہشت سے مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ ادھر بنو قریظہ جو مدینے ہی میں آباد تھے، یہودی قبیلہ جو تھا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور کفار کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا امن کا معاہدہ ہوا تھا اس عہد نامے کو انہوں نے پھاڑ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت صدمہ ہوا اور ان کو سمجھانے کے لیے اپنے صحابہ کو بھیجا، لیکن وہ مانے نہیں، تاکہ ہرگز مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں کفار کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب شدید خطرہ لاحق ہوا کہ مسلمانوں کے بچے اور ان کی عورتوں کا کیا ہوگا، اور گھر کا ہی بھیدی لنکا ڈالتا ہے، گھر کے ہی لوگ تھے وہ، اور اگر وہ اندر سے حملہ کر دیتے تو ادھر تو ساری فوج، سارے مرد سب مدینے کے باہر آ گئے تھے۔ آپ کو بڑی تشویش اور بڑی پریشانی کے عالم میں دعائیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہی وہ غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ آپ کو موقع ہی نہیں ملا، اس قدر مشغولی، اس قدر ہجوم، اس قدر خطرات کہ نبی ہر جنگ میں نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر آپ کو نماز کا موقع نہیں مل سکا، وہاں سرا رہا۔ یہاں تک کہ ایک جگہ کچھ تنگ تھی، وہاں خندق کی کھدائی کچھ کمزور تھی، ادھر سے کفار کا لشکر گھسنے کی کوشش کرتا تھا، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہرا لگا رکھا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خیمے بھی وہیں پاس میں تھے۔ وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بہت سے غزوات میں دیکھا، لیکن جو پریشانی آپ کی اس وقت تھی وہ ایسی پریشانی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ پوری رات نہیں سوتے تھے، خود خندق کا پہرا دیا کرتے تھے، اپنے گھوڑے سے تشریف لے جاتے اور خندق کا حال دیکھتے کہ کہیں پہ دشمن تو نہیں گھس رہا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر ایک جگہ جہاں سے کمزور تھی ادھر سے ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر اندر داخل ہو گیا اور عرب کا سب سے بڑا پہلوان 1000 کا لشکر لے کر آگے بڑھا اور اندر آ گیا۔ ادھر سے مسلمان بھی ہیں اور اس نے اپنا مقابل طلب کیا، کوئی ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ سارے مسلمانوں میں سناٹا چھا گیا، اس لیے کہ اس کی بہادری اور اس کی شجاعت عرب میں مشہور تھی، کوئی اس کے مقابلے کے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں اس دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی، پھر اس نے اپنا مقابل طلب کیا، پھر حضرت علی نے اجازت مانگی، حضور نے خاموشی اختیار کی، پھر تیسری بار اس نے جب اپنا مقابل طلب کیا اور حضرت علی نے اجازت مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے
اور فرمایا اے اللہ میں نے احد کے موقع پر اپنے چچا حمزہ کو راہ خدا میں پیش کر دیا اور بدر کے موقع پر اپنے بھائی عبیدہ کو پیش کر دیا. اب آج میرا یہ بھائی اور میرا داماد دشمن سے مقابلے کے لیے جاتا ہے, آپ اس کی مدد فرمائیں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. آپ نے یہ آیت قرآن کی پڑھی, اللہ اس کو تنہا نہ چھوڑ. چنانچہ اس کے بعد آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار حضرت علی کو مرحمت فرمائی, ان کے سر پر عمامہ باندھا, ان کو زرہ پہنائی اور اس کے بعد کہا جاؤ مقابلے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے اور اس دشمن کو مقابلے کی دعوت دی. اس نے کہا میاں جاؤ, تم کیا مقابلہ کرو گے, تم تو لڑکے ہو, تمہارے باپ سے میرے تعلقات تھے, تم کیا میرے مقابلے کے لیے آئے ہو. تو حضرت علی نے فرمایا اے دشمن اسلام, آج میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ تجھے قتل کروں گا اور تو میری تلوار سے قتل ہوگا. تو اس کو بھی غیرت آ گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدل گئے تھے, وہ بھی اپنے گھوڑے سے کود پڑا. اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کیا. حضرت علی نے اپنی زرہ پر اور اس وار کو روکا, تلوار ہلکی سے سر کو لگتی ہوئی گئی. چنانچہ حضرت علی نے جب بڑھ کر تلوار کا وار کیا تو اس کا سر کٹ کر ٹوٹ جا. ایک ہی وار میں اس پہلوان جو عرب کا مشہور پہلوان تھا اس کا سر دور جا کر گرا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ دونوں حضرات مقابل ہوئے تو ایک دم سے گرد و غبار اٹھا اور کوئی دکھائی نہ پڑتا تھا, یہاں تک کہ حضرت علی کی نعرہ تکبیر کی آواز جب ہم نے سنی تو سمجھ گئے کہ حضرت علی کا وار کامیاب ہو گیا اور دشمن قتل ہو گیا. چنانچہ اس کے قتل ہونے کے بعد کفار مکہ پر رعب طاری ہوا کہ اتنے بڑے دشمن اسلام کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا, اور علی تو شیر خدا تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی کی نعرہ تکبیر کی آواز سنی اور آپ سمجھ گئے کہ علی کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی. چنانچہ حضرت علی واپس آ گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. دشمنوں کی طرف سے حملے ہوتے رہے, یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کیا. آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ زبردست آندھی آئی اور ٹھنڈک بھی اپنے عروج پر تھی. زبردست برفیلی ہوا چلی اور ایسی ہوا کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے, ان کی ہانڈیاں اڑ گئیں اور ان میں افراتفری مچ گئی. وہ سب آپس میں بھاگنے لگے, یہاں تک کہ ان کے پورے لشکر میں افراتفری مچ گئی اور وہ سب واپس ان پر مجبور ہو گئے. یہ اسلام کا زبردست معرکہ تھا جو 4 ہجری کے آخر میں یا 5 ہجری کے شروع میں پیش آیا. اس کو غزوہ خندق کے نام سے کہتے ہیں. اور بھی اہم تاریخی واقعات پیش آئے, ان میں سے ایک تاریخی واقعہ جو 6 ہجری میں پیش آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرے کا ارادہ ہے. سن 6 ہجری میں آپ نے یہ خواب دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور بھی ہمارے ساتھ صحابہ طواف کر رہے ہیں. کچھ لوگ اپنی قربانیاں کر رہے ہیں, کچھ لوگ سر مڈا رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ نے صحابہ کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا. صحابہ خوش ہو گئے کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوگی, کیونکہ کئی سال ہو گئے تھے مکے سے آئے ہوئے, جانے کا اتفاق نہیں ہو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کا ارادہ فرمایا. صرف تلواریں لی, باقی اور کوئی ہتھیار نہیں لیے. مقام بیر علی پر پہنچ کر, جہاں سے مدینے والے احرام باندھتے ہیں جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں, وہاں پر پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا, صحابہ نے احرام باندھا اور اپنے قربانی کے جانور لیے, ان کو قلادہ پہنایا گیا. اس کے بعد تلبیہ کہتے ہوئے آپ مکے کی طرف بڑھے. ادھر کفار مکہ کو یہ اطلاع مل گئی کہ مسلمان آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے ارادے سے, چونکہ ان کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اور وہ سب احرام پہنے ہوئے تھے. اس لیے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. ان میں آپس میں یہ طے پایا کہ ان کو ہرگز مکے میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا, ان کا راستہ روکو, اندر یہ داخل نہ ہو. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی کہ یہ لوگ ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. آپ نے اپنے قاصدوں کو بھیج کر اور لوگوں کو بھیج کر ان سے کہلوایا کہ ہم جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے, صرف کعبۃ اللہ کا
ہم طواف کریں گے، عمرہ اپنا ادا کریں گے، اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، اور اس میں تو سب کا برابر کا حق ہے، اللہ کا گھر ہے، ہمیں بھی موقع دیا جائے۔ لیکن وہ لوگ اس پر راضی نہیں ہوئے، آپس میں گفت و شنید ہوتی رہی، قافد آتے رہے جاتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، اور وہ لوگ کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں طے ہوئی، اور ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بالکل دب کر صلح کی، بالکل دب کر۔ بہت سے صحابہ کو اس پر اعتراض ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص طور سے بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ مضطرب تھے کہ اس طرح دب کر صلح کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا اے نبی آپ نبی برحق نہیں ہے؟ کیا آپ پر اللہ نے کتاب برحق نازل نہیں فرمائی؟ کیا اسلام دین برحق نہیں ہے؟ اس طرح دب کر صلح کیوں ہو رہی ہے؟ اور اس معاہدے میں جو شقیں تھیں، جو کچھ جو لکھا گیا تھا، اس میں سے ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا تو اس کو مسلمان واپس کرنے پر مجبور ہوں گے، اور اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو کر مدینے سے مکہ آئے گا تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں۔ اس پر صحابہ کو بہت اعتراض ہوا اور تڑپی تڑپا ہو گئی، تلواریں نکل آئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چپ رہو، ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا، 10 سال پر جنگ بندی پر معاہدہ ہوا، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر چونکہ یہ صلح ہوئی تھی، اس لیے صلح حدیبیہ سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح نامہ لکھوایا، اور اس میں جب صلح نامہ لکھا آنے لگا تو حضرت علی سے آپ نے فرمایا، دیکھو من محمد الرسول اللہ، یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے ہے۔ ادھر سے جو صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے فوراً اعتراض کیا، تاکہ یہ نہیں لکھا جائے گا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اعتراض کیا، آپ کا تو ہر خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یہاں نہیں چلتا، کیا چلتا ہے؟ بسمک اللہم، آپ نے یہی لکھ۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ ہم رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، یہی تو ہمارے آپ کے درمیان جھگڑا ہے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے، آپ لکھیے میں محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ کی جانب سے یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں، میرے اندر کہاں یہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا لے آؤ، لا کہاں لکھو، لاؤ ہم کاٹے دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے محمد رسول اللہ کا لفظ کاٹا اور کالی کو من محمد بن عبداللہ۔ بہرحال اس طرح مسلمانوں نے صلح کی، مسلمان بہت ہی غمزدہ تھے۔ آخر میں جب واپسی ہوئی تو ظاہر احرام کھولنا تھا، احرام کی حالت میں سب تھے، احرام کے ساتھ واپس تو ہو نہیں سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا صحابہ سے احرام کھولو، اپنے سر کو حلق کرواؤ، اپنے سر کو منڈواؤ۔ چنانچہ صحابہ خاموش بیٹھے رہے۔ آپ کو یہ بات بہت ناگوار بھی تھی، اندر تشریف لے گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، ان سے جا کر فرمایا آپ نے، مجھے بڑا افسوس ہوا، صحابہ نے میری بات نہیں مانی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو سمجھایا، یا رسول اللہ، آپ ان کی دل کی کیفیت کو سمجھیں، تو سب بہت غمزدہ ہیں، بہت افسوس میں ہیں، صدمے میں ہیں، آپ ان کو اس وقت وہ مجبور ہیں، تاکہ کیا کیا جائے، تاکہ آپ کو باہر تشریف لے جائیں اور اپنا احرام کھول دیں، اپنا سر منڈوا دیں۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنا سر منڈوایا۔ صحابہ نے جب آپ کو سر منڈاتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب تو احرام کھولنا ہی ہے، چنانچہ اس کے بعد سب صحابہ نے سر منڈانے شروع کر دیے اور اپنا احرام کھول دیا۔ حدیبیہ سے آپ کی جب واپسی ہوئی تو اللہ رب العزت نے اسی واپسی میں ہی اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ سورہ فتح کی آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی، کلم کلا فتح۔ اے مسلمانوں، اور آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں، جس کو تم شکست سمجھ رہے تھے اللہ اس کو فتح کہہ رہا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی خبر دی کہ آپ نے اے نبی حدیبیہ کے مقام پر کفار سے صلح کی ہے، اور یہ در حقیقت فتح مکہ کا مقدمہ ہے، فتح مکہ ہونے والی ہے۔ آپ واپس تشریف لے گئے۔ 10 سال تک جنگ بندی پر صلح ہوئی تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور اس میں اور بہت کچھ تھا۔ چنانچہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ مکے میں دبے ہوئے تھے، کچلے ہوئے تھے،
اور کمزور تھے، اپنے ایمان و اسلام کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے، وہ کھلم کھلا اپنے ایمان کا اظہار کرتے۔ ہم بھی مسلمان ہیں جی، ہم بھی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کمزور مسلمان کفار مکہ سے بحث مباحثہ کرنے لگے، ان کو موقع مل گیا اور ادھر راستے سب محفوظ و مامون ہو گئے اور آپ کو اطمینان نصیب ہوا۔ اس واپسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو، سلاطین کو، بڑے بڑے عمرا کو دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ 6 بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے دعوتی خطوط ارسال فرمائے، اس میں سے نجاشی کا بھی آپ نے خط لکھا۔ نجاشی نے آپ کا خط کھولا، بہت خوش ہوا اور کلمہ شہادت پڑھا، پہلے سے ہی وہ مسلمان۔ شاہ مقوقس کو آپ نے بھیجا، اس نے بھی مصر، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے بھی آپ کے خط کو بڑی عزت بخشی، اور ہرقل کو بھی آپ نے، جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو بھی آپ نے خط بھیجا، جو عیسائی المذہب تھا، اس نے بھی بڑی عزت و احترام کے ساتھ آپ کے خط کو کھولا اور پڑھا۔ اور جن بادشاہوں نے آپ کے خطوط کی بے حرمتی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ اور ابھی تمام معاملات چل ہی رہے تھے، ادھر کفار مکہ نے نقض عہد کر دیا، عہد توڑ ڈالا۔ اس موقع پر یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہے، مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے، وہ مسلمانوں کا حلیف بن جائے، جو قبیلہ کفار کے ساتھ شامل ہونا چاہے وہ کفار کا حلیف بن جائے۔ چنانچہ اس موقع پر قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بنا اور قبیلہ بنو بکر کفار کا حلیف بنا، کفار کی طرف، کفار مکہ کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ ان دونوں قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، وہ قبیلہ جو مسلمانوں کا حلیف تھا اور وہ جو کفار مکہ کا حلیف تھا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، یہاں تک کہ قتل و قتال کی نوبت آئی اور قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ اس میں قتل کیے گئے، اور حرم میں گھس کر بنو بکر کے لوگ نے قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں کو، اس قبیلے کو جو مسلمانوں کا حلیف تھا، ان کو مارا گیا اور پیٹا گیا، قتل کیا گیا۔ کفار مکہ نے بھی اپنے حلیف قبیلے کی مدد کی، وہ بھی گھس کر انہوں نے حرم میں اس قبیلے کے لوگوں کو مارا۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگ بندی پر معاہدہ تھا، 10 سال تک معاہدہ تھا اور ہم آپ کے حلیف تھے، کفار مکہ نے قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر ہمارے لوگوں کو حرم میں قتل کیا، ہم پر ظلم و ستم کیا ہے، ہماری مدد کی جائے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور آپ نے اندر اندر یہ اعلان کر دیا کہ اب تیاری کی جائے، اب مکہ بھی فتح ہوگا، اور کفار مکہ نے پہلے ہی نقض عہد کر دیا ہے۔ ابو سفیان بہت گھبرائے، سمجھ گئے کہ مسلمانوں کی طرف سے خاموشی ہے، معاملہ بہت سنگین ہے، کچھ ہوا نہیں، خاموشی ہے، اس کا مطلب معاملہ بہت سنگین ہے۔ اور اس موقع پر وہ بھاگ کر مدینے آئے، اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے۔ اب یہ عجب معاملہ ہے، ابو سفیان تو دشمن اسلام ہیں، ان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہے، ام المومنین ہے، اپنی بیٹی کے گھر گئے اور سوچا کہ بیٹی کو لے کر جائیں گے، سفارش کریں گے، بات بن جائے گی۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ آیا ہوا ہے جو اس دشمن اسلام ہے، جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر الٹ دیا، زمین پر بستر بچھا ہوا۔ ابو سفیان کو بہت تعجب ہوا، کہا کہ بیٹی یہ بستر تو نے کیوں الٹ دیا؟ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، تم اس کے قابل نہیں ہو، تم ناپاک و غلیظ ہو، تم کفر کی خباثت و غلاظت اوڑھے ہوئے ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ نبی کے بستر پر بیٹھ سکو۔ بہت شرمندہ ہوئی اور کہا کہ جب سے تم مکے سے آئی ہو بہت بے ادب ہو گئی ہو۔ وہاں سے مایوس ہو کر چلے گئے، سمجھ گئے یہاں بات بننے والی نہیں۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، حضرت ابو بکر سے سفارش کی، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم غلطی کی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا میری ہمت نہیں۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے کہا اگر مجھے موقع ملتا تم مدینے سے کہیں باہر ملتے فوراً ہی تمہاری گردن قلم کر دے، تم آئے ہو بات کرنے کے لیے، شرم نہیں آتی؟ ادھر ادھر بھاگے دوڑے، یہاں تک کہ مایوس ہو کر مدینہ واپس۔ مسلمانوں نے کوئی لفٹ نہیں دیا، کوئی کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ چنانچہ رمضان ہی کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں بدر کا واقعہ پیش آیا اور رمضان ہی کے مہینے میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ کل آپ کو سنائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہم سب کو تمام حاضرین مجلس کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو، مرد حضرات کو بھی اور خواتین حضرات کو بھی، بچیوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی اور جوانوں کو بھی، سب کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی جو مجلسیں اے اللہ منعقد ہو رہی ہیں، اے اللہ اس کے انعقاد کو، ان مجلسوں کو اے اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ آپ کی سچی اطاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح ہمارے نبی نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اے اللہ یقیناً بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اپنے آپ کا خون بہایا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کی صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، اے اللہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، اور یہ دین عظیم تب جا کر ان تمام مراحل سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا۔ اگر یہ دین نہ ہوتا تو ہم گمراہ ہوتے، ہم آپ کو نہ پہچان سکتے۔ اے اللہ آپ نے بڑا انعام فرمایا کہ یہ دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، مسلمان گھرانے میں ہمیں آپ نے پیدا فرمایا۔ اے اللہ قرآن و حدیث ہمیں اے اللہ عطا فرمایا، نبی کی محبت عطا فرمائی، اپنا ایمان اور اپنا یقین ہمیں نصیب فرمایا، بہت عظیم دولت آپ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اے میرے رب ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دین متین کا اتباع ہمیں نصیب فرما۔ اے میرے رب اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، دین اسلام کی عظمت و توقیر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اس کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ہمارے جو بچے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مہمانوں کا اکرام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے ہدایت کے فیصلے فرما، ان کو تعلیم و ترقی کی منزلیں عطا فرما۔ اے اللہ انہیں رزق حلال عطا فرما۔ ان کے گھروں میں بے نکاحی بہن بیٹیاں ہیں، ان کے لیے اچھے رشتوں کے انتظام فرما۔ ان کی اولادیں بے روزگار ہیں، ان کے لیے رزق حلال کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو غلطیاں صادر ہو رہی ہیں، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔